بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 12 کی مشق شروع کریں گے۔ ہماری اس مشق کے اندر معمول کے مطابق سب سے پہلے سوالات ہیں، تو آئیے ان سوالات کے جوابات معلوم کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ہے، عرف ملحقا وغیر ملحق من الثلاثی المزید فیہ مع ذکر الامثلۃ۔ ملحق اور غیر ملحق ثلاثی مزید فیہ کی تعریف بیان کیجیے اور اس کے ساتھ مثالیں بھی ذکر کیجیے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ملحق ایسے کلمہ کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک حرف کی زیادتی کے ساتھ رباعی کا ہم وزن ہو جائے، اور دوسری خاصیت اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ تمام خاصیات پائی جاتی ہیں جو اس صیغے کے اندر پائی جا رہی ہیں جس کا ہم نے اس کو ہم وزن بنا دیا ہے۔ یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملحق اور ملحق بھی ان دونوں کی خاصیات بھی ایک جیسی ہوں۔ اور تیسری بات جو ہم نے ذکر کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ حرف کی زیادتی، چاہے ایک حرف ہو یا ایک سے زائد ہو، یہ کسی قاعدہ اور قانون کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ غیر قیاسی طور پر اس زیادتی کو لایا جاتا ہے۔ یہ تو تھی تعریف ملحق کی۔ غیر ملحق اس کا برعکس ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ آپ ایک حرف کی زیادتی کریں تو وہ کسی رباعی کا ہم وزن ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے اندر دونوں ابواب کی خاصیات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی کلمہ کے اندر حرف کی زیادتی کی جائے اور وہ دیکھنے کے اندر ظاہری طور پر اس جیسا لگے، حقیقت میں اس کا ہم وزن نہیں ہوگا، دیکھنے کے اندر سرسری طور پر اس کا ہم وزن لگے، تو پھر بھی اس کی خاصیات اس باب جیسی نہیں ہوں گی جس کا ہم وزن وہ ظاہری طور پر نظر آ رہا ہو۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک بات کہ وہ حرف کی زیادتی کے ساتھ کسی رباعی کا ہم وزن نہ بنے، اور اگر ظاہری طور پر اس کا ہم وزن لگتا بھی ہے تو دونوں کی خاصیات مشترکہ نہیں ہوں گی، ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ مثال بھی دیکھیے، ملحق کی مثال جلبا، یہ 3 حروف ہیں، جیم لام با، یہ ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے۔ اب اس کے آخر میں ہم ایک با زائد لے آتے ہیں، جل بابا اس کو بنا دیتے ہیں، یہ فعللہ کا ہم وزن ہو جائے گا، یہ ایک رباعی کے باب کا ہم وزن ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جل بابا کے اندر وہ تمام خاصیات پائی جائیں گی جو فعللہ کے کسی صیغہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تیسری بات کہ آخر میں جو حرف با کی زیادتی ہے یہ کسی قاعدہ اور قانون کے مطابق نہیں ہے، یہ غیر قیاسی طور پر ہم نے کی ہے۔ تو یہ 3 باتیں اس مثال کے اندر موجود ہیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ اجتنبا، اس کے اصلی حروف ہیں جیم نون با۔ اب جیم نون با اس کے ساتھ ہم حروف زائد لائے ہیں، ابتدا میں حمزہ ہے اور کلمہ کے بعد تا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس زیادتی کے باوجود یہ کسی رباعی کا ہم وزن نہیں لگ رہا، کسی رباعی کے صیغے جیسے اس کی شکل اور صورت نہیں بنی، تو اس لیے ہم اس کو غیر ملحق کہتے ہیں۔ دوسری مثال اکرما، یہ دیکھنے میں فعللہ جیسا لگتا ہے، اگرچہ اس جیسا نہیں ہے، اس کا ابتدا کے اندر فا کلمہ ہے، اس کی ابتدا کے اندر حمزہ قطعی زائد ہے، لیکن دیکھنے میں ایک صورت اس جیسی ہے، تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ دیکھنے میں ظاہری صورت اس جیسی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ خاصیات نہیں پائی جائیں گی جو خاصیات فعللہ کے صیغوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اکرما اس کے اندر حرف کی زیادتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ غیر ملحق ہے، اور اجتنبا اس کے اندر بھی حروف کی زیادتی موجود ہے لیکن اس کے باوجود یہ غیر ملحق ہے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، لماذا اخر المصنف بیان الملحق عن الرباعی؟ مصنف رحمہ اللہ نے ملحق کی مباحث کو رباعی کے بعد ذکر کرنے کا کیوں کہا؟ اس کا جواب بھی کتاب کے اندر موجود ہے، اور یہ ہے لأن فهمه موقوف على فهم الرباعی، ملحق کی سمجھ وہ رباعی کی سمجھ پر موقوف ہے کہ جب تک آپ رباعی کے مباحث نہیں پڑھیں گے آپ کو ملحق کی بحث بھی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے کہ ان دونوں کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، کم قسما للمطلق ای غیر الملحق وکم بابا للقسم الاول منها؟ مطلق
کتنی اقسام ہے، یعنی غیر ملحقی کتنی اقسام ہے، اور اس کی پہلی اقسام کے کتنے ابواب ہیں۔ تو مطلق یعنی غیر ملحقی دو قسمیں ہیں، حمزہ وصلی والے ابواب اور بغیر حمزہ وصلی کے ابواب۔ دوسرا جزء سوال کے اندر ہے کہ قسم اول یعنی پہلی قسم کے کتنے ابواب ہیں۔ تو پہلی قسم حمزہ وصلی کے ابواب کی ہے، اس کی تعداد 7 ہے۔ ہمارا چوتھا سوال ہے ما ہی قاعدۃ ابواب الحمزۃ الوصلیۃ بینھا مع الامثلہ، حمزہ وصلی کے ابواب کا کیا قاعدہ ہے، اس کی مثال بھی بیان کیجیے۔ حمزہ وصلی کا جو قاعدہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ما اور لا جب حمزہ وصلی کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کے استعمال کی وجہ سے جیسے حمزہ وصلی قراءت کے اندر پڑھنے کے اندر ساقط ہو جاتا ہے، ایسے ہی ما اور لا کا جو الف ہے یہ بھی پڑھنے کے اندر ساقط ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے۔ مثال دیکھیے مجتنبا، اب لکھنے کے بعد میم کے بعد الف ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، پھر جیم ہے، لیکن پڑھنے کے اندر مجتنبا پڑھا جاتا ہے، الف بھی نہیں پڑھا جاتا اور حمزہ وصلی بھی نہیں پڑھا جاتا۔ آخری سوال ہے قد درسنا ان اسم الآلة واسم التفضيل لا يأتيان من غير الثلاثي المجرد فكيف نأتي بهما لو نفتقر إليهما، ہم سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ غیر ثلاثی مجرد کے ابواب سے اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل کا صیغہ نہیں بنتا۔ اب اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل کے معنی کی ادائیگی کی تو ہم ان ابواب سے کیسے اس کو بیان کریں گے؟ پہلے اسم اعلیٰ کا طریقہ بیان کر لیتے ہیں، اس کے بعد اسم تفضیل کو۔ اسم اعلیٰ کا صیغہ اگر ان ابواب سے بنانا ہو تو ہمیں دو کام کرنے ہوں گے، اس باب کا مصدر استعمال کرنا ہوگا اور اس مصدر سے پہلے ما بھی کا اضافہ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اجتنب یجتنبو، اسی کو لے لیتے ہیں۔ اب ہم نے اگر اسے اس میں اعلیٰ کا معنی ادا کرنا ہے تو ہم اس کا مصدر لیں گے الاجتناب اور اس سے پہلے ما بھی کا اضافہ کریں گے تو صیغہ بن جائے گا ما بھی الاجتناب۔ اب اس کے ذریعے اس میں اعلیٰ کا معنی ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے الاستنصار، یہ استنصر یستنصر کا مصدر ہے تو ہم اس کی ابتدا میں ما بھی لائیں گے تو صیغہ بن جائے گا ما بھی الاستنصار، تو اس سے ہمارا اس میں اعلیٰ کا معنی ادا ہو جائے گا۔ اب اگر ہم نے ان سے اس میں تفضیل کو ادا کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم مصدر لیں گے لیکن مصدر نصبی حالت کے اندر ہوگا اور اس کی ابتدا کے اندر ہم اشد لے آئیں گے۔ مثال کے طور پہ استغفر ہے، اب ہم استغفر یستغفر کا مصدر ہے استغفارن، ہم استغفارن لائیں گے، آخر میں اس کے نصب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ابتدا میں اشد لائیں گے تو اشد استغفارن، اس کے ذریعے اس میں تفضیل کا معنی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ تھے جوابات ہمارے ان سوالوں کے۔ ہماری اس مشق کا بقیہ حصہ قواعد کی تطبیق پر مشتمل ہے، آئیے اس کو بھی شروع کرتے ہیں۔ التمارین طبق القواعد على الآیات والامثلة التالیة، آنے والی آیات اور مثالوں پر قواعد کی تطبیق کیجیے۔ سب سے پہلے قاعدہ نمبر 1 کی مثالیں ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 کے اندر ہم نے غیر ثلاثی مجرد کے ابواب کے ماضی کے صیغے کو مجہول کی حالت میں منتقل کرنا سیکھا تھا۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم، اس مثال کے اندر ہمارا محل استشہاد استجیبہ ہے۔ استجیبہ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اس کا ماضی معلوم استجابہ تھا جس کے اندر ایک قاعدہ جاری ہوا تھا۔ ہم زائد قواعد کی طرف نہیں جائیں گے، صرف اسی قاعدے کو ذکر کریں گے جو ہمارے اس سبق سے متعلق ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر جو حروف استجابہ کے اندر ساکن ہیں وہ استجیبہ کے اندر بھی ساکن ہیں، اور ہم نے کہا تھا آخری حرف پہ زبر ہوگی تو یہاں آخری حرف پہ زبر بھی ہے، اور متحرک حروف جتنے بھی ہوں گے ان کو ہم پیش دیں گے تو یہاں پیش موجود ہے، اور آخر سے پہلے والے حرف کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس کو کسرہ دیں گے۔ یہاں پر ایک قاعدے کی بنا پر اس کی کسرہ کو اس سے پہلے والے حرف کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہاں محل استشہاد احضرت ہے۔ احضرت
اس کا ماضی معلوم کا صیغہ احضرہ ہے جس سے احضرہ بنا ہے۔ اب احضرہ کے اندر آپ دیکھیں آخری حرف پہ زبر ہے، اس سے قبل والے حرف کے نیچے کسرہ ہے، اور احضرہ کے اندر جو حروف ساکن ہیں وہ احضرہ کے اندر بھی ساکن ہے، اور بقیہ متحرک حروف کو ضمہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے استدعی خالد فی المحکمۃ واستفسر، دو صیغے یہاں پر استدعی استفسر، آپ ان دونوں صیغوں کے اندر تمام قواعد کو پائیں گے، یعنی متحرک حروف ضمہ کی حالت میں، آخری حرف زبر کی حالت میں، آخر سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ، اور ساکن حروف اپنی حالت پر باقی ہیں، اور یہی معاملہ استفسر کے اندر بھی ہے۔ اس کے بعد ہے تخولف فی احکام المیراث، تخولف یہ ہمارا محل استشہاد ہے۔ نظفت الکتب ورتبت علی الرف، دو صیغے یہاں پر نظفت رتبت، آپ دیکھیں کہ یہاں پر متحرک حروف پہ ضمہ ہے، ساکن حروف اپنی حالت پر باقی ہیں، اور آخری کلمہ جو فا ہے اس سے پہلے والے کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، اور آخری جو کلمہ ہے اس پر فتحہ ہے۔ اسی طریقے سے رتبت اس کے اندر قاعدہ جاری ہوا ہے۔ اطعم الفقیر فی ایام العید، اطعم یہاں پر بھی قاعدہ آپ کو نظر آئے گا، میں ہر صیغے کے اندر اس کو ذکر نہیں کرتا، کچھ صیغوں کے اندر آپ خود اس کو لاگو کیجئے گا۔ ادرج اسم اخی فی قائمۃ المتفوقین، ادرج یہ بھی اطعمہ کی طرح ہے، اور اس کے اندر بھی وہی قاعدہ جاری ہوا۔ عومل الحریف بکل لطف، عومل یہاں پر آپ دیکھیں آخری حرف پر زبر ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ ہے، اور ساکن حرف جو عاملہ کے اندر ہے اس کو یہاں پر بھی ساکن رکھا گیا ہے، بقیہ جو متحرک حروف ہے اس کے اوپر ضمہ ہے، یعنی عین کے اوپر ضمہ ہے۔ استعمرت الاقطار الضعیفۃ فی القرن الماضی، استعمرت یہاں پر بھی وہی قاعدہ جاری ہوا ہے۔ تلقیت الرسائل بعد شہرین، تلقیت اس کے اندر بھی نظفت اور رتبت کے مطابق وہی قاعدہ جاری ہوا۔ انشئت المدارس فی القرى فاقبل علی التعلیم، انشئت اقبل، انشئ اصل میں انشأ سے انشئ یہ ماضی مجہول کا صیغہ، واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے، اور اقبل یہاں پر بھی اقبلا تھا، وہی قاعدہ جاری کیا گیا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے سبق سے متعلقہ سوالات کے جوابات معلوم کیے، اور پہلے قاعدے کی مثالوں پر قاعدے کو جاری کیا، لاگو کیا۔ اگلے سبق کے اندر ہم دیگر قواعد کی مثالوں کو انشاءاللہ حل کریں گے، ان کے اندر قواعد کو جاری کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔